آپ کے ہاتھ پر ہمیشہ پیسہ رہے گا، کبھی آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر کے ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں۔ ہمیشہ ہاتھ پر پیسہ رہے گا، جیب میں پیسہ رہے گا، دوسرے سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کو دینا پڑے گا فوراً جیب سے نکلے گا، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ مگر آپ کو 2 کام کرنا ہے، یہ ڈائری پر نہیں دل پر نوٹ کیجئے۔ حلال کمانا ہے اور حساب سے خرچ کرنا ہے۔ 1 سال کر کے دکھائیے، آپ کو اللہ مالدار بنا دے گا۔ دنیا پیچھے ہوگی، آپ کو دنیا پیچھے نہیں کر سکتی۔ کسی کی بکری کسی کے گھر میں آ گئی، اس نے موقع کا چوکا مارا، چاقو تیز کیا، بکری کو حلال کر دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، کھانے لگا تو ایک آدمی بغل کا بولتا ہے، ارے حرام کھا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ بکری قیامت میں زندہ ہوگی اور تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ ڈھیٹ آدمی کیا بولتا ہے، بے شرم آدمی کیا بولتا ہے، اچھا یہ بکری زندہ ہوگی جس کو ہم نے ذبح کر دیا، جس کو ہم کھا رہے ہیں، یہ بکری زندہ ہوگی۔ اگر یہ زندہ ہوگی تو اسی وقت میں اس کا کان پکڑیں گے اور مالک کو حوالے کر دیں گے، حساب کتاب وہیں برابر سرابر ہو جائے۔ 1 لقمہ آپ نے حرام کا کھا لیا، صرف 1 لقمہ۔ 1 لقمہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے دیکھ لیجئے، اور منہ کتنا چھوٹا ہے، حلق کے نیچے وہ لقمہ جائے گا کتنا چھوٹا ہوگا، جب دانت نے چبا دیا حلق کے نیچے اترا تو کتنا چھوٹا ہو گیا۔ 1 لقمہ آپ نے حرام کا کھایا، جانتے ہیں 40 روز آپ نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نیکی کریں گے جلسے میں چندہ دیں گے، 1 نیکی بھی سر کے اوپر نہیں جائے گی، آسمان پر نہیں جائے گی۔ جب 1 لقمہ کا یہ حال ہے تو پیٹ بھر کر کے حرام کھائیں گے کمائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، حلال کھائیے، حلال کمائیے، زندگی بھر آپ مالدار رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ ہری پور ہے، بغل میں بارسوئی ہے۔ ہری پور کا ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملاتا تھا اور سیدھا بارسوئی میں 80 روپیہ 40 روپیہ 60 روپیہ کے بھاؤ سے بیچتا تھا۔ 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا روزانہ دودھ بیچ رہا ہے، 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا۔ پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی، بٹوا میں پیسہ تھا، سائیکل سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ کہیں پاکڑ کا درخت ہے، بغل میں پانی ہے، سوچا کہ سائیکل یہیں لگاتے ہیں، بٹوا یہیں رکھتے ہیں، حاجت پوری کر کے آئیں گے، گھر چلے جائیں گے۔ پاکڑ کے درخت میں بندر بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے آیا، بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا حاجت پوری کر کے تو دیکھا بٹوا غائب۔ سر اٹھا کر کے جو درخت کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ بٹوا سے پیسہ بندر نکال رہا ہے اور نوٹ کو دیکھ رہا ہے، سکے کو دیکھ رہا ہے کہ اصلی ہے یا نکلی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا، بھائی صاحب وہ سکہ تمہارے کام کا نہیں ہے، سکہ دے دو، تمہارے لیے کیلا خرید کر کے لاتے۔ تو اس کو رحم آیا، 1 سکہ ادھر پھینک دیا، 1 سکہ جو ہاتھ سے چھوٹا تو پانی میں بولا ٹبھاک۔ اس کو بڑا اچھا لگا کہ دیوالی کا پٹاخہ کہاں پھوٹا بھائی۔ پھر دوسرا سکہ نکالا، گرایا پانی میں ٹبھاک، تیسرا سکہ نکالا، پھر پانی میں گرایا ٹبھاک، پانی میں گر رہا ہے، اس کو دیوالی کا پٹاخہ مزہ آ رہا ہے اور اس کا کلیجہ پانی ہو رہا۔ جب پورا بٹوا خالی ہو گیا تو یہ کہتا ہے، مہاراج اب سمجھ میں آ گیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، حلال کھائیں گے کمائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ با رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، گناہ
کیا کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ جب موٹر سائیکل بار بار اسٹارٹ ہو رہی تھی تو میں سمجھ گیا جلسہ اجڑ گیا۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ میلے میں جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ دیکھ کر کے گئے، اور جو جلسہ سننے والے ہیں وہ ٹھنڈی کھا کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی رات تو تماشے میں لکھی جائے گی اور آپ کی رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ بہت خوبصورت پیغام جس کے لیے میں نے ماحول تیار کیا ہے۔ آدھا جلسہ میرے حصے کا نکل چکا ہے، صرف آدھا بچا ہوا ہے۔ آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بیٹی کا باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے لڑکے کے باپ سے، حاجی صاحب بیٹا تمہارا ہے، میری بیٹی سے شادی ہو رہی ہے، کوئی اندر سے ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں؟ میں مکہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اللہ نے سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے، کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے، میں اپنے لیے نہیں مانگ سکتا، میں مانگتا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے اگر 4 چکا دے دیجئے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا چالاک ہے، کام بھی نکال رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ نکاح جب سے تجارت بنا، جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا؟ مسلمان کے گھر کی عورت کی آبرو چلی گئی، ایمان چلا گیا۔ ایمان بچا ہوا تھا، نکاح بچا ہوا تھا، نکاح سنت نہیں رہا، نکاح تجارت بنا، عورت کی آبرو الگ گئی، عورت کا ایمان الگ گیا۔ نکاح سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ میں ابھی مہمان خانے میں تھا، ایک آدمی پرچی لے کر کے آیا، پرچی لے کر کے یہ آیا کہ یہ ماحول ایسا ہے، محلہ ایسا ہے ہری پور کا، اگر کسی کا باپ انتقال کرتا ہے تو فوراً جانور ذبح کرتا ہے، بھوج کھلاتا ہے۔ یہ بھوج کیسا ہے؟ افسوس کی بات ہے، سن کر کے افسوس ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ جس کے گھر میں جنازہ ہو اس کے گھر میں غم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگو، جس کے گھر میں جنازہ اٹھا ہے اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، 3 دنوں تک چولہا نہیں جلے گا، تم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکاؤ اور کھانا لے کر کے وہ جنازہ مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلاؤ۔ لیکن ہم لوگ اتنے لالچی ہو گئے، اتنے مطلبی ہو گئے کہ جس کے گھر میں غم ہے ہم لوگوں کو اپنے یہاں سے پکا کر کے ان کو کھلانا چاہیے۔ 2 مٹھی اس کے جنازے کو ہم نے کیا مٹی دیا، قیمت وصول کرنے کے لیے اس کا ہی کھا رہے ہیں۔ یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے، نقصان بیچارے مصیبت کے ماروں کا ہو رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ ہری پور آنے کے لیے بارسوئی آنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بارسوئی سے ہو کر کے ہری پور آنے کے لیے کتنا چوک ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے کہ نہیں؟ کون مہمان ہے؟ کٹیہار سے آ رہا وہ مہمان ہے، کٹیہار سے جو آ رہا ہے 50 چوک سے گزرا ہے، 50 روپیہ اس کی جیب میں ضرور ہے، اس کے لیے بھی کھلانا جائز نہیں، چونکہ اس کے گھر میں غم ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے آج کے بعد سے ہم لوگ اپنے گھر میں کھانا پکائیں گے اور مصیبت کے مارے لوگوں کو کھلائیں گے، اس کے مہمان کو کھلائیں گے۔ اس کے گھر میں غم ہے، اس کے گھر کا کھانا ہم لوگ نہیں کھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک، انشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اس سال کا یہ 18 دسمبر کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ نکاح سے بڑھ کر کے کوئی عمل ہی آسان نہیں۔ جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا، قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا۔ 2 آدمی کی موجودگی میں لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول،
لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول نکاح ہو جاتا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ فری میں ملا تو اپنا، نہیں ملا تو سپنا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موت سے اپنا دامن بچاتے ہیں جو، زندگی پھر انہیں راز آتی نہیں۔ جب سے اس نے سنا ایک بہو جل گئی، ننھی بچی میری مسکراتی نہیں۔ ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، ہے جہیز ایک لعنت اہل حق بتاتے ہیں، پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں، پھر بھی بیٹی والوں کو لالچی ستاتے ہیں۔ دور تم سدا رہنا، دور تم سدا رہنا ایسے پاپی لوگوں سے، ایسے پاپی لوگوں سے، جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں، جو بہو کو بیٹی کو دنیا میں جلاتے ہیں۔ آخری پیغام مردوں کے حوالے سے، اب اس کے بعد میرے حصے کا صرف 5 منٹ کا جلسہ بچا ہوا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ۔ آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، صحیح پر بھی اور غلط پر بھی، دونوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے جس حال میں بھی ہیں اچھا سن رہے ہیں۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ادھر ایک جوان کھڑا ہے، ادھر ایک جوان کھڑا ہے، اس نے غصے میں اس سے کہا اس سخت تماچا ماروں گا، مدینہ پہنچا دوں گا۔ وہ جوان بولا بھائی صاحب ایک مت مارو، ڈبل ڈبل مارو، اس گال میں مارو مدینہ پہنچ جاؤں گا، اور اس گال میں مارو گے تو سیدھا مکہ پہنچ جاؤں گا۔ جب میرا فری میں حج ہو جائے گا تو مجھ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟